میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ مطلب ہے کہ میری خواہشات اب معنی نہیں رکھتی، اب اللہ کی جو میری کوئی بھی بات چیز ہوگی وہ معنی نہیں رکھتی، میری خواہشات ہی نہیں، میری کوئی بھی چیز جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی میرے اوپر۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ، تو میں اللہ کا غلام ہوں، بندہ ہوں، سلیو ہوں میں، تو میرے اوپر پوری بالکل 100% اتھارٹی جو ہے اللہ کی۔ میں ایگری ہوں۔ اب میرا سوال یہ تھا کہ لبرلزم کیا کہتے ہیں؟ جو لبرل لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہونی چاہیے اپنے ویوز کے حوالے سے، اپنی سوچ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ میرا اس لبرلزم میں جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہے، اسلام کے اس سے ٹکراتا ہے، وہ تو سب کو پتا ہے کہ لبرلزم جو ہے وہ میکسیمائزنگ فریڈم، میکسیمائزنگ پلیزرز کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، میکسیمائزنگ رائٹس کی بات کرتا ہے، تو اس پہ تو ہم اسلام ٹکراتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اٹریکٹڈ آئیڈیالوجی تو ضرور ہے، لیکن اس میں شاری شار چھپا ہوا۔ جی، اس میں ساری، میں نے کہا یہ اٹریکٹڈ پوائنٹ تو ضرور ہے، لیکن اس میں شاری شار چھپا ہوا ہے۔ بالکل، دنیا کے صرف لبرلزم میں نہیں، دنیا کے ہر باطل نظریات میں شر چھپا ہوا ہے نا۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی ہمارا ایمان یہی ہے، لیکن ابھی ہم کیونکہ خاص لبرلزم کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس پر میں کہہ رہا تھا۔ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ ایک اصول ہے کہ کیا اس میں ہماری بات شاید آئی تھنک، ہاں جی بولیں۔ نہیں، میں ایکچولی جس پوائنٹ پر آ رہا تھا 1 بائی 1 لے کر آپ کو آنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ اس پہ شاید غور و فکر کریں۔ کیا آپ اس میں جو دینی تعلیم دینے والے لوگ ہیں، کیا آپ کہیں پر ان کا قصور بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اقامت دین کی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، بس آپ ایک حد تک محدود رہ لیں، مطلب زیادہ تر انہوں نے ان باتوں کو وقاص بھائی، میں آپ کو کہوں گا کہ جو دینی تعلیم دینے والے ہیں انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ آپ جو ہے صرف نماز پڑھیں اور محدود رہیں، بس انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی۔ یہ بات انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اسلام جو ہے ایک مکمل نظام حیات ہے۔ نہیں، انہوں نے اتنا واضح اور پرومیننٹ نہیں کہا جیسے دوسری باتوں کو انہوں نے پرومیننٹ کیا ہے۔ کیا انہوں نے عام لوگوں نے اس بات کو پرومیننٹ تو کیا؟ دیکھیں، کس بات کو پرومیننٹ کرنا ہے، کس بات کو نہیں کرنا ہے، وہ کانٹیکسٹ طے کرتا ہے۔ آپ ہر بات کو، ہر ایک بات کو جو ہے اسی طاقت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر مان لیں کہ 100 باتیں ہیں، 100 تعلیمات ہے اسلام کی، تو آپ 100 کی 100 تعلیمات کو ایک یکساں طاقت کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے۔ خود اسلام کا بھی یہ منہج نہیں ہے۔ اسلام اپنی تعلیمات میں کچھ کیٹیگرائزیشن کرتا ہے نا، کچھ چیزوں کو فرض قرار دیتا ہے، فرض بغیر عینی ہی قرار دیتا ہے، یعنی کہ کچھ چیزوں کو وہ واجب لعینی ہی قرار دیتا ہے، کچھ چیزوں کو واجب لغیری ہی قرار دیتا ہے۔ تو خود یہ اسلام کا اپنا مزاج ہے کہ وہ کیٹیگرائزیشن کرتا ہے، اور جو چیزوں کا جو مقام ہے اس کو وہیں رکھنا ہے۔ تو یہ اور بہت ساری چیزیں کانٹیکسٹ میں آ کے طے ہوتی ہیں کہ کس چیزوں کو پرومیننٹ کرنا ہے، کس چیزوں کو ہمیں پیچھے رکھنا ہے، یہ کانٹیکسٹ میں طے ہوتی ہے۔ جی، مجھے نہیں پتا، آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی یا کوئی ایشو ہے؟ جی فرمائیں۔ اب جی میں نے یہ کہا کہ کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کہ وہ چیزیں جو واجب لغیری ہی ہے، وہ چیزیں جو واجب لغیری ہی ہیں، اس کو یہ کرنے میں، پرومیننٹ کرنے میں، آگے بڑھانے میں، کون سی واجب لغیری ہی چیز کو آگے بڑھانی ہے اور کس کو تھوڑی دنوں کے لیے پیچھے کرنا ہے، اس کے لیے کانٹیکسٹ بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ اگر آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ میرے خیال سے اب 3 گھنٹے پورے ہونے کو بھی، آسم بھائی جی ان کے بعد انشاءاللہ ختم کریں گے۔ جی فرمائیے۔ بس میں اپنا فائنل کر کے جا رہا ہوں۔ تو میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ لبرلزم، کیا اس کی بنیاد میں یہ عنصر بھی شامل ہے کہ آپ نے اقامت دین کو صحیح طریقے سے پرومیننٹ نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ لوگ سمجھے کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو دیکھیں دینی محمد وقاص خان صاحب، میں اس پہ میں تھوڑا افراط و تفرید پایا جاتا ہے، میں اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ اقامت دین جو ہے وہ واجب لغیری ہی ہے، واجب لذاتی ہی نہیں ہے، جس کو یعنی اسلامی سیاست کہہ لیں آپ نا، اسلامی حکومت قائم کرنا، یہ واجب لغیری ہی چیز ہے، واجب لعینی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو واجب لغیرہ کو وہ درجہ نہیں دیا جائے گا جو واجب لعینہ کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کی سر نماز ہے, روزہ ہے. ہے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں وقاص بھائی کہ اس حوالے سے افراط و تفریط پایا جاتا ہے. اقامت دین کہہ لیں یا کہہ لیں آپ سیاست, اسلامی سیاست کہہ لیں, حکومت کہہ لیں, جو بھی نام دیتے ہیں اس کو, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو واجب لعینہ قرار دیتے ہیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جمہور تھے یا ہمارے اہل سنت والجماعت اس کو واجب ذاتی ہی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اسلامک پولیٹکس جو ہے وہ ایک ٹول ہے, ایک ضروری ٹول ہے, لیکن وہ اس طرح سے واجب نہیں ہے جس طرح سے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اس طرح کے اور بھی ارکان جو واجب ذاتی ہی ہوتے ہیں. میں خود چاہ رہا ہوں کہ ان سب موضوعات پہ بھی بات کی جائے, کیونکہ ہمارے یہاں ان سب چیزوں کو لے کے بڑا کنفیوژن ہے, خاص کر ہمارے نوجوانوں میں. تو ان کے یہاں بھی ایک افراط و تفریط پایا جاتا ہے. یا تو وہ بالکل اس کو واجب ذاتی ہی کی طرح لیتے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی اقامت دین قائم کرنا ہے, چاہے کچھ ہو جائے, کہیں بھی میں رہ رہا ہوں, چلو بس چلو اب تو یہاں اسلامی حکومت ہونی چاہیے, سب کچھ اسلام کے اعتبار سے ہونی چاہیے. یہ بھی غلط رویہ ہے. جی سن لینا میری بات وقاص. اس کے بعد دوسرا یہ کہ نہیں, اسلام کا سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی غلط رویہ ہے. بلکہ اسلام سیاست جو ہے وہ ایک ٹول ہے اسلام میں, جس سے جو ہے بہت ساری چیزیں, اسلام کی بہت ساری چیزیں جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہیں, اور مسلمانوں کے اپنے بہت سارے جو بینیفٹس ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو آپ کے مطابق اقامت دین ہو یا نہ ہو, انصاف اور زندگی مکمل آپ کو اچھی مل سکتی ہے. اقامت دین نہ بھی ہو تو وہ کیونکہ واجب تو ہے نہیں, لہٰذا اگر کہیں پر مسلمانوں کی وقاص بھائی اسٹرینتھ ہے. آپ مجھے مس کوٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا واجب لذات ہی نہیں ہے, واجب لغیرہ ہی ہے. آپ مجھے مس کوٹ کر رہے ہیں یہ بول کے کہ میں, یہی فرق ہوتا ہے نا. اگر آپ شاید مجھے لگ رہا ہے اسی فکر سے آتے ہیں جس فکر میں اس کو واجب لذات ہی سمجھا جاتا ہے, تو جیسے ہی میں اس فکر کو کرٹیسائز کروں گا آپ یہ مجھ پہ مس کوٹ کر دیں گے, آپ تو اس کو واجب سمجھتے نہیں ہیں. نہیں, میں نے کب کہا کہ میں جو اقامت دین کو واجب نہیں سمجھتا ہوں. میں نے دو کیٹیگری کی نا واجب کی, واجب لذات ہی, واجب لغیرہ ہی. نہیں سن تو لیں, اگر ذاتی بنیاد پر ایک انسان اگر اس کو واجب نہیں جانے گا تو کیسے سارے واجب بھائی وقاص بھائی واجب کی قسمیں ہوتی ہیں, واجب لذاتی ہی, واجب لغیرہ ہی. آپ اس کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں اقامت دین کو, جس کو آپ اسلامی سیاست کہہ لیں, اس کے لیے اقامت دین تو نیا ٹرم ہے, خلافت کہہ لیں یا اسلامی حکومت کہہ لیں, اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں, آپ ذاتی طور پہ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ میں تو دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے انڈیویجل طور پہ, یہ میرا نظریہ ہے, آپ اس سے بے شک ڈس ایگری کر نہیں دیکھیں وقاص بھائی, اسلام کی جب بات ہوگی تو وہاں ہمارے پرسنل اوپینین جو ہے جوتے کے نوک پہ رہیں گے. ٹھیک ہے, میری پرسنل اوپینین یا آپ کی پرسنل اوپینین دونوں جو ہے وہ جوتے کے نوک پہ, اگر اسلام کی بات ہوگی تو. ٹھیک ہے, تو نہیں اسلام نہیں, ایشو یہ ہے کہ پرسنل اوپینین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسلام سے ہٹ کر اپنی اوپینین دیں گے, اسلام میں رہتے ہوئے دیں گے, کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر میں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ نکلوں گا پھر میں قصوروار ٹھہروں گا, یہ بھی ضروری ہے. تو میرا یہ ہے کہ اگر آپ اقامت دین یا یہی جو آپ کہہ رہے ہیں شریعت ہونی چاہیے اور مکمل اللہ کا قانون ہونا چاہیے, جب یہ پرسنلی سنگل بندہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو یہ کیسے معاشرہ ایکسیپٹ کرے گا, اور کیسے یہاں پر مسلمانوں کی اسٹرینتھ ہوگی وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ انڈیویجول لیول پہ لوگ تو ایکسیپٹ کر ہی, ہر کوئی جانتا ہے کہ بھائی ہماری زندگی میں شریعت ہونی چاہیے, تو ہر کوئی جانتا ہے, ہر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے اس کو, جو بھی مسلمان ہے. کون کہتا ہے؟ سارے یہی سنے نہیں, میں پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں, میں آج تک جن لوگوں سے ملا ہوں وہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں, وہی میں نے کہا نا کہ کانٹیکسٹ, واجب لغیرہ کے لیے کانٹیکسٹ بہت اہم ہوتا ہے کہ کیا چیزیں ابھی کرنی ہے ہمیں, کیا چیزیں نہیں کرنی ہے. واجب لذاتی میں کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہوتا, وہ آپ کو کرنی ہی کرنی ہوتی ہے. گرچہ اگر اس کا ایکسیپشن کہیں پہ ملا ہوا ہو شریعت میں تو الگ بات ہے, جیسے نماز واجب لذاتی ہے, آپ کسی بھی کنڈیشن میں رہے آپ کو کرنی ہی کرنی ہے. اگر آپ کو ایکسیپشن ملی ہوئی, مثال کے طور پہ آپ عورت ہیں تو آپ اگر حیض و نفاس کے دور میں تو آپ کو ایکسیپشن ملا ہوا ہے, ایک الگ چیز ہے. جو اسلامی حکومت ہے وہ واجب لذاتی ہی نہیں ہے, واجب لغیرہ ہی ہے. تو اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ کانٹیکسٹ طے کرے گا, واجب لغیرہ کو کانٹیکسٹ طے کرتا ہے.
نہیں आसिम भाई कौन सा कॉन्टेक्स्ट तय करेगा, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो हमारे हम जिस कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हैं ना वो तय करता है कि क्या होनी चाहिए। जी 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 जी, मिसाल के तौर पे आपका कहने का मकसद है ऊपर से कोई फरिश्ता आएगा और वो नाफिज कर देगा। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, अब आप बताएं क्या करेंगे। वो कर देगा, आप मान लें आप पूरे मैं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ना, मैं समझा दे रहा हूँ आपको, समझ लें थोड़ा कैसे नाजिल होता है, मैं समझा रहा हूँ। आप एक बस्ती में रहते हैं, वहाँ 500 लोग हैं और आप एक अकेले मुसलमान, आपका घर है, बाकी 499 घर गैर मुस्लिमों का है, और वहाँ ब्लास्फेमी होती है प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, क्या करेंगे आप? ये एग्जाम्पल कमजोर है। इकामत दीन करेंगे आप? अब वहाँ इकामत दीन करेंगे आप? नहीं वहां पर नहीं बनती, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कॉन्टेक्स्ट आ गया ना, तो आप नहीं, मैं मिसाल गलत नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ। आपने कहा ना कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आता है, मैं ये सवाल मेरा इंडियन मुस्लिम मैं आपको बस कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो कॉन्टेक्स्ट तय करती है वाजिब गैरिही चीजों के लिए। आपको अब वहां पे जरूरी है, मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई ऐसी बस्ती जहां 499 लोग गैर मुस्लिम है, ब्लास्फेमी करते हैं, कॉन्टेक्स्ट आपको ये कहता है आप वो बस्ती छोड़ के चले जाएं, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि वहां बैठे रहेंगे और कहेंगे कि भाई यहाँ तो हम शरीयत नहीं कर सकते, तो आप वो बस्ती छोड़े जाए, वहां ऐसी जगह जाए जहाँ ब्लास्फेमी नहीं होती है, ठीक है। आसिम भाई मैं आपकी एग्जांपल समझ गया हूँ, वेट कीजिएगा, मैं आपकी एग्जांपल समझ गया हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है आपसे आसिम भाई वो ये है कि जो इस टाइम 50 मुल्क हैं जो अपने आप को मुसलमान ममालिक कहते हैं, वहां पर आप कैसे कॉन्टेक्स्ट देते हैं? आप वो एग्जांपल मुझे ना दें जहां पर कम लोग हैं मुसलमान। नहीं, ये एग्जांपल देना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी है ना जो 499 घर वहाँ गैर मुस्लिमों के हैं, वहाँ कुछ गैर शरी काम हो रहा है, तो हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक अकेले घर में जो है वो वहाँ इकामत दीन का काम करने चले जाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि जो आपने जो बात की ना कि इसलिए तो मैंने कहा ये वहां का कॉन्टेक्स्ट है, ये वहां का कॉन्टेक्स्ट है कि वहां शरीयत का निफाज हो। ये सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वहाँ इकामत दीन जो है वो प्रोमिनेंट यानी कि प्रायोरिटी में होनी चाहिए। वहाँ मुसलमानों की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो किसी तरीके से इकामत दीन, यानी जिसको इस्लामी सियासत कहते हैं, इकामत दीन हटाएं, इस्लामी हुकूमत कहते हैं, वो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो वहाँ उसको नाफिज करें, क्योंकि वो वाजिब है वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में प्रायोरिटी के साथ। थैंक यू सर, बस मैं यही, आसिम भाई थैंक यू, आपने हक सच का साथ दिया, मैं यही जानना चाहता था। तो मैं बिल्कुल हक सच का साथ ही दूंगा। मैंने आपको कहा कि अल्लाह का फजल है कि मैं जो है ना इफरात पे हूँ ना तफरीत पे हूँ, दोनों प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। एक इफरात है, एक तफरीत है। इफरात ये है कि आप हर जगह जो है इस्लामी हुकूमत खामखा, मतलब जहाँ जो कॉन्टेक्स्ट नहीं भी बन रहा है इस्लामी हुकूमत का, वहां भी इस्लामी हुकूमत का झंडा लेके चले जाएं आप, ठीक है, जो हमारे कुछ नौजवान कर रहे हैं। वो तो जो कह रहा है गलत कह रहा है, और मैं बिल्कुल, और कुछ लोग अक्ल में नहीं बैठती बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो अगर और हमारे वो लोग हिंदुस्तान मुसलमान अकामत दीन ले आए, ये वो उसकी गलत सोच है, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री हूँ। लेकिन मेरा सवाल है, मैं क्योंकि पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के मुसलमान क्यों सोए पड़े हैं? जब भी उनकी बात आती है वो अकामत। वकास भाई देखिए, पाकिस्तान का मसला थोड़ा पेचीदा है, मैं उस पर भी अपनी राय देता हूँ, हालांकि ये सब बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं दे देता हूँ, कोई नहीं। पाकिस्तान नजरी एतबार से तो सियासी यानी इस्लामी सियासत है नजरी एतबार से, लेकिन प्रैक्टिस में कुछ भी नहीं है। तो अब वहाँ के मुसलमानों को चाहिए कि प्रैक्टिस में अमलन जो है वो इस्लामी चीज़ों का निफाज कैसे हो, उसके लिए उनको काम करनी चाहिए। मतलब कानून आप उठा के देखें, वहाँ हुदूद के भी कानून है, हुदूद ऑर्डिनेंस पास है ना आपके यहाँ। आप देखें पाकिस्तान में जो है वो सूद के खिलाफ जो है वो भी पास है, सब कुछ पास है, लेकिन अमल में कुछ नहीं है। पेपर पे सब कुछ दिख रहा है, अमल में नहीं दिख रहा है। तो इस हवाले से चाहिए कि वहाँ के जो मुसलमान रह रहे हैं वो इसको देखें कैसे हल कर सकते हैं, किस तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया वकास भाई, जज़ाकल्लाह। आसिम भाई बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और वैसे मैं आपको सुनता रहता हूँ और आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और जैसा कि मैंने आज आपसे गुफ्तगू की, मैंने और आपको जाना, और दिल में मेरी और रिस्पेक्ट बढ़ी आपके लिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और माशाल्लाह जो आप लोगों का काम है, स्पेशली ईमान यूनियन का, वो बहुत अच्छा काम है।
اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کسی جگہ پر بھی آپ کی سپورٹ کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے، اور اگر کہیں پر ہمیں اپنی جان کے نذرانے بھی دینے پڑے تو ہم حاضر ہیں، ہم ظلم نہیں ہونے بہت دیں شکریہ، گے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک جو ہے ہم لوگوں کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے تمام مسلمانوں کو دنیا میں جہاں بھی ہے، اگر آپ حق سچ کے اوپر کھڑے ہیں تو انشاءاللہ تعالی نا امیدی کفر ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اینڈ میں جیت ہی دے گا، ضرور آزمائے گا، ضرور مشکلات سے بھی گزارے گا، لیکن جو اینڈ ریزلٹ ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا، برا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہی دعا آپ کے لیے بھی ہے ہماری۔ چلیں، بہت شکریہ وقاص بھائی، جزاکم اللہ۔